اس ماہ مبارک میں شوال میں ہم امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ کے مکتبہ شریف سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اسی ماہ میں امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اس نسبت سے آپ کا ایک کلام ہے جو اس کے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو پہچان ہے، آپ کا بے شمار کام ہے، آپ کا دین کے لیے بے شمار کام ہے، لیکن جو پہچان بنی وہ آپ کی وہ عشق رسول بنا۔ تو اسی حوالے سے کیونکہ ورک تو خیر ورک کی طرف آئیں گے تو پھر وہ کافی ٹائم ہو جائے گا، اس میں پھر کسی وقت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابھی ہم صرف ان کے ایک کلام، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس سے اس کو سننے کی ہم ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، ذوق تو پتہ ہے نا، ذوق افزا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ کیسی ذوق افزا ہے کہ اب قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، حشر کے میدان کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یہاں واہ واہ جو ہے وہ تعریفی کلمات کے انداز میں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور کیسی شفاعت ہے وہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یعنی روایت میں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے نا، آقا علیہ السلام شفاعت، تو وہ جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، حضور علیہ السلام شفاعت کبریٰ آپ کی جو ہے، حضور علیہ السلام ان گناہ گاروں کی طرف، اپنی امت کے ان گناہ گاروں کی طرف متوجہ ہوں گے زیادہ، ان کی شفاعت کرانے کے لیے نا۔ تو جو نیکوکار ہوں گے وہ تو ویسے ہی جائیں گے جنت میں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ اس منظر کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ توجہ رسول جو ہوگی نا اس وقت، وہ ان گناہ گاروں کے ہیں تو گناہ گار، لیکن ان کے گناہ توجہ رسول کے باعث بن گئے حضور کو اپنے متوجہ کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف ہوگی اور حضور ان کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو جو پرہیزگار ہوں گے نا اس دن، جو پرہیز متقی نیک پرہیزگار جنتی ہوں گے، وہ منظر دیکھ کر کہ حضور علیہ السلام کس انداز میں اپنے امت کے ان گناہ گاروں کی بڑھ بڑھ کے بخشش فرما رہے ہیں، شفاعت کروا رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کو رونا دھونا سن رہے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی دوڑ کے اس طرف جاتے ہیں، جو جدھر پکارتا ہے غریب آ وہ گناہ گار غریب۔ تو آقا علیہ السلام کا بھاگ کے اپنے ان امتیوں کی طرف جانا، تو وہ جو پرہیزگار ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، جن کو جنت مل چکی ہوگی، تو وہ جب منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ گناہ جو ہے نا، یہ جو گناہ گار ہیں، ان کے گناہ ہمیں بطور قرض ہی مل جائیں، اپنی پرہیزگاری کو ایک طرف کر دیں گے،
ان کے گناہ بطور ہمیں قرض ہی مل جائے، گناہ تو کوئی نہیں ہمارے پاس، الحمدللہ کا فضل و کرم ہو گیا، گناہ تو کوئی نہیں، لیکن یہ گناہ گار جن کے گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کا سبب بن گئے، تو اب وہ جو متقی پرہیزگار وغیرہ وغیرہ وہ یہ حسرت کریں گے کہ ان کے گناہ بطور قرض ہمیں مل جائیں تو ہم نکل کر اس صف میں کھڑے ہو جائیں کہ آقا علیہ السلام کی توجہ میں حاصل ہو جائیں۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں، ابھی سمجھ میں آ گیا شعر کا مطلب، کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ یہاں پنجاب ہے، پنجاب سے اپنا پنجاب نہیں، یہ ہندوستان کا پنجاب نہیں، یہاں پنج آب ہے، پنج آب، پنج سے مراد یہ 5 انگلیاں ہیں۔ ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، اس شعر میں اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک سفر میں تھے نا، تو صحابہ کرام کا پانی ختم ہو گیا، جانوروں کے لیے پلانے تک کا پانی نہ بچا، تو حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ سرکار پانی ختم ہو گیا، اور قریب دور دیکھ لیا تھا پانی کہیں نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام فرمایا تم لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ پانی ہے؟ کہ سرکار تھوڑا بہت پانی پر جتنا بھی جمع کر کے لیا، تو اتنا سب نے جمع کیا، کوئی کٹورے میں ایک آ گیا نا، آپ نے وہاں لیا اس کو، تو تھوڑا سا پانی لایا گیا، آقا علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کٹوری کے اندر یا برتن میں ڈال دیا، بس آپ کا ہاتھ مبارک، دست مبارک اس پانی میں، تھوڑا سا پانی تھا، اس میں ڈالنا تھا کہ وہ پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ کیسے کہ 5 انگلیوں میں سے پانی آنا شروع ہو گیا، اور یہ وہ پانی تھا جو زمزم سے بھی زیادہ افضل تھا۔ زمزم نکلا ہے زمین سے، کہاں سے؟ تو زمین سے پانی نکلتا ہی ہے، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، عصا مارا چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ ان کی جو اپنا قوم کے لوگ تھے، 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کا ایک چشمہ، بڑا معجزہ تھا، لیکن زمین سے ہی پانی نکلتا ہے۔ یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ جسم کے اندر سے پانی کا نکلنا، جسم کے اندر سے پانی کا۔ تو آقا علیہ السلام کی جسم اقدس سے جو پانی چشمہ جاری، چشمہ نہیں چشمے جاری ہوئے 5، ٹھیک ہے، وہ پانی جو ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ وجود مقدس سے، اور حضور کا جو وجود مقدس ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہے۔ اس لیے اعلیٰ فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، یعنی ان کا کہ یہ جو آقا علیہ السلام کی جسم اقدس سے جو پانی نکل رہا نا، یہ فیض ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ صحابہ کرام نے پھر جب دیکھا پانی، سرکار نے پہ پی لو پانی نہیں تھا نا، پانی پی لو، پانی پیا۔ صحابہ کرام کہتے ہم نے پانی پیا، جی بھر کے پانی پیا، اور ایسا لذیذ پانی کبھی نہیں پیا۔ پانی پیا، آقا علیہ فرمایا اپنے برتن بھر لو، برتن بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا دیا، پورے قافلے والے سیر ہو گئے۔ فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اپنے کوئی نہیں رہا سرکار، سارے برتن بھر لیے گئے، مشکیزیں بھر لیے گئے، جہاں سب نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جیسے ہی برتن سے واپس نکالا، پانی میں ٹھہر گیا۔ تو اعلیٰ نے اس واقعے کو یاد کرتے فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب، آب مانے پانی،
ندیاں آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ ہر شعر میں لے کے آتے ہیں، آگے لے کے آتے ہیں واہ 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 واہ۔ محبوب خیال میں ہو، ہاں محبوب خیال میں ہو، ان کی ادائیں خواب میں ہوں تو پھر سبحان اللہ واہ ہی نکلتی ہے نا۔ تو اعلیٰ جیسے جو شاق تھے وہ تو ہمہ تن کا رات دن حضور کے یادوں میں بسر ہوتے تھے۔ اور اس کے ایک شعر آپ اور فرماتے ہیں کہ یہ فکر آپ کو نثر میں پڑھ کے سنا دینا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حسین ہے۔ آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ اس کے بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، حسین تر ہے، حسین ترین ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اگر کوئی حسین و حسین تر و حسین ترین ہے تو وہ اللہ کا محبوب حضور علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، آپ کو سجایا سنوارا، ٹھیک، تو کہتے ہیں کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کو تخلیق کیا۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی اتاری واہ واہ، کہ قیامت تک ایسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے۔ یہ فقیر نثر میں اس لیے پڑھ رہا ہے، نظم کو چھوڑ کے نثر میں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نظم میں وہ ان اشعار کو وہ سمجھ میں اس طرح نہیں آئے گا، وہ ایک بات نظمی انداز ہوگا۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، صبح شام نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پر، اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کمزور ہوں، ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، کسی کمزور پہ بھی اتنا بوجھ رکھا جاتا ہے کیا؟ یعنی آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم خود اپنا وبال گناہ اب اپنے ہاتھوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، گویا کہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہیں، مخاطب نفس سے ہوئے ہیں، ہم نفس کے تو غلام ہیں نا، ہم نفس کے تو غلام ہیں، اس کی غلامی میں اپنے معاملہ تو خراب کر رہے ہیں۔ تو نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پر اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل کا ٹکڑا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے، آقا علیہ السلام کے کوچے کے کتے، آپ کی گلیوں کے جو کتے ہیں، کہتے ہیں ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، دل کا ٹکڑا، دل سے ایک ٹکڑا آقا علیہ السلام کے گلی کوچوں کے کتوں کے لیے بھی تم نہیں نکال سکے۔ فرماتے ان سگانے کو سے پھر اتنی جان پیاری واہ واہ، اپنی جان تمہیں اتنی پیاری ہے، کہاں سے کہاں جا کے ملا دیتے ہیں، اینڈ کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت۔